نظر کی حفاظت کا اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیب کی زندگی کو عبادت کی مٹھاس اور حلاوت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ جس نگاہ کے اندر حیا ہوتی ہے، ایسے شخص کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور یاد الہی پر اس شخص کی آنکھیں سیلاب کے پانی کی طرح بہہ پڑتی ہیں۔ اور اس عنوان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث بھی موجود ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی غیر محرم عورت کو دیکھتے ہی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض اس کے دل کے اندر مٹھاس پیدا فرما دیتے ہیں، جس کو وہ محسوس کرتا ہے۔ اور تجربات کی روشنی کے اندر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ جیسے عارف باللہ اولیاء اکرام نے جگہ جگہ پر اس حقیقت کو تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نگاہ جھکانے والے خوش نصیب مسلمان کی زندگی کو عبادت کی حلاوت اور مٹھاس سے بھر دیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد میں وہ مزہ اور نشہ حاصل ہوتا ہے جو بادشاہوں کو اپنے محلات کے اندر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنے نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک جو یہ کرتے ہیں آپ کا رب اس سے باخبر ہے۔ جو اس آیت کے اندر أَزْكَىٰ لَهُمْ ہے، اس کا ایک مفہوم أَحْلَىٰ لَهُمْ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مومن اللہ کی رضا کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو مٹھاس کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں کر دے۔ ایک نوجوان کو کسی بزرگ عالم دین نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ بد نظری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ایک مرتبہ حرام کے اوپر نظر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ چکا ہے، اور جو لوگ مسلسل بد نظری کا شکار رہتے ہیں تو ان کے دل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی خطرناک سزائیں دیتا ہے۔ جب نوجوان نے اللہ والے سے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ میں کئی دن تک انتظار کرتا رہا لیکن مجھے کوئی سزا نہیں پہنچی۔ جب کئی دن گزر گئے تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں تو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بھی کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی سزا نہیں ملی اور نہ ہی میری پکڑ ہوئی ہے، جبکہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ بد نظری کرنے والے کو سزا ضرور ملتی ہے۔ ابھی میں اسی سوچ کے اندر مگن تھا کہ میرے دل و دماغ کے اندر ایک خیال چھا گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا یہ سزا تیرے لیے تھوڑی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے عبادات اور مناجات کی لذت اور حلاوت سے ہی محروم کر دیا ہے، اور اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو عبادت کی لذت اور حلاوت سے ہی محروم کر دے۔ ایک اللہ والے نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، اپنی نظر کے اوپر پہرا مضبوط رکھ، جس طرح ایک لقمہ حرام سے کئی دن کی عبادت برباد کر دی جاتی ہے، اسی طرح ایک دفعہ کی بد نظری سے کئی دن کی عبادت سے لذت اور حلاوت ختم کر دی جاتی ہے۔